فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عشر کے چند مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کے ثواب کو، نفل کے ثواب کو، سنت کے ثواب کو، یعنی ہر عبادت کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناگوں بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی کے بدلے میں 7، 27، 700 یا اس سے بھی زیادہ جتنا وہ چاہتا ہے وہ ادا کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہی خاص طور سے اہل اسلام زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے تو احادیث کریمہ اور ائمہ کرام کی کتابوں میں ہے کہ وہ لوگ کہ جو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہو، تو وہ شخص شریعت میں صاحب نصاب کہلاتا ہے اور اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کا وزن جدید طریقے پر، جو آج کل کے گرام یا کلو کے حساب سے جو آج کے جو اوزان رائج ہیں، اس کے اعتبار سے کتنا ہونا چاہیے کہ 7.5 تولہ سونا کتنے گرام ہوگا یا 52.5 تولہ چاندی کتنے گرام ہوگا، اس میں ہمارے علماء کے پیمائش میں اندازے میں اختلاف ہے، جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ حضرات کے نزدیک 7.5 تولہ سونا برابر 75 گرام یا 85 گرام یا 87 گرام یا 93 گرام ہوتا ہے، اور 52.5 تولہ چاندی 612 گرام یا الگ الگ طریقے پر ہیں۔ تمام علماء کی رائیں اور ان کے نزدیک جو مسلم وزن ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ اس میں آپ جن علماء پر آپ کو اعتماد ہو، جن پر آپ بھروسہ کرتے ہوں، ان کے پیمائش کے مطابق، ان کے وزن کے مطابق آپ عمل کریں اور اپنے نصاب کا اندازہ کریں۔ یہ زکوٰۃ کیوں واجب ہے؟ یہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے واجب کیا ہے کہ ہر ذی روح، ہر جاندار کے رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہر ذی روح جس کے اندر جان ہے، جسے رزق کی ضرورت ہے، جو رزق پر زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ ہر جاندار کو وہ رزق دیتا ہے، لیکن رزق دینے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ کسی کا رزق اللہ نے زمین میں رکھا، کسی کا رزق اللہ نے تجارت میں رکھا، کسی کا رزق اللہ نے نوکری میں رکھا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں، جو سماج میں غریب، مسکین، فقیر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا انتظام اس طرح فرمایا کہ مالداروں کے مال میں اپنا ایک حصہ مقرر کیا، اور وہ مالداروں کے مال میں سے اپنا حصہ لے کر وہ غریبوں اور فقیروں اور مسکینوں کے لیے مقرر کیا۔ اس طرح فقیروں اور مسکینوں کے رزق کا وعدہ بھی اللہ نے پورا کیا۔ زکوٰۃ اگر ہم اندازہ کریں تو ہمارے مال میں ایک معمولی فیصد ہے۔ 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ، 40 روپیہ میں 1 روپیہ ہمیں دینا ہوتا ہے۔ کتنا معمولی اللہ نے زکوٰۃ ہمارے اوپر مقرر کیا ہے۔ 1000 ہے تو ہم 25 روپیہ اللہ کی راہ میں ادا کریں، اتنا معمولی ہے۔ لیکن اس معمولی
فیصد میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں، اور یہ کوتاہی ہوتی کیوں ہے؟ یہ زکوٰۃ دینے کی وجہ، زکوٰۃ دینے میں ہمیں مال کے گھٹ جانے کا خوف اور اندیشہ کیوں ہوتا ہے؟ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ جو تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہو، اس مال کے سلسلے میں شیاطین تمہیں فقر کا خوف دلاتے ہیں، اندیشہ دلاتے ہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، یا تمہارا مال گھٹ جائے گا، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے، اور وہ غنی ہے۔ یہ کمال فضل ہے کہ اسی کا مال، اس کا دیا ہوا مال ہے، اور اس کا مال دیا ہوا ہم اسی کی راہ میں ہم دیں تو کمال یہ، اس کا فضل یہ ہے کہ اس پر ثواب بھی دے دیں۔ اگر ہم زکوٰۃ دیں، ہم مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور ایک بھی ثواب ہمیں نہ دیا جائے، تب بھی یہ عدل ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی کا مال تھا، اللہ ہی کی راہ میں ہم نے دیا ہے۔ تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اور مکمل زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات، صدقہ فطر۔ صدقہ فطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ جو، کھجور، انگور وغیرہ وغیرہ متعدد چیزوں کا ذکر ہے۔ گیہوں میں نصف سا، اور کھجور، انگور اور کشمش وغیرہ میں ایک ایک سا صدقہ فطر ہے۔ نصف سا کتنا ہوتا ہے اس کو بھی آپ، اس کے پیمائش میں بھی، اس کے اوزان میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ علماء احناف کے نزدیک تو 2 کلو نصف سا ہوتا ہے، 2 کلو 47 گرام ہوتا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھیں گے تو صدقہ فطر گیہوں کے حساب سے 2 کلو 47 گرام ہے۔ اس کے علاوہ کھجور میں ہو یا کشمش میں ہو یا اور دوسری جو میں ہو، یہ سب ایک ایک سا ادا کرنی ہے۔ متعدد چیزیں ہیں، لیکن ہم ایک چیز صدقہ فطر میں ہم غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس مرتبہ صدقہ فطر ایک فرد، ایک آدمی پر 50 روپیہ ہے یا 60 روپیہ ہے۔ تو ہندوستان میں ہر انسان، چاہے وہ مالدار ہوں، غریب ہو، امیر ہو، متوسط ہو، سب حضرات وہی ادا کرتے ہیں، گیہوں کے حساب سے 50 روپیہ یا 60 روپیہ۔ صدقہ فطر اس لیے ہم دیتے ہیں تاکہ کسی غریب جس کے تن پر کپڑا نہ ہو، وہ صدقہ فطر لے کر عید کا کپڑا بنائے، یا کسی کے کھانے کے لیے نہ ہو تو ایک وقت کم سے کم اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو سکے۔ تو ایک جو متوسط طبقے کا روز کماتا، روز کھاتا ہے، وہ بھی بیچارہ 60 روپیہ ادا کرتا ہے، اور ایک کروڑوں یا لاکھوں کی دولت اللہ نے عطا کی ہے اور وہ بھی 60 روپیہ ادا کرتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے یہ متعدد طریقے کیوں دیے ہیں۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان میں سے جس سے بھی صدقہ فطر ادا کریں گے، احادیث میں سب ثابت ہے، صدقہ فطر ادا کریں گے تو صدقہ فطر کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جو انتہائی نیچے طبقے کے ہوں، وہ اگر صدقہ فطر ادا کریں تو وہ گیہوں کے حساب سے ادا کریں، 50 روپیہ یا 60 روپیہ جو بھی اعلان ہو۔ اور جو متوسط طبقے کے ہوں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں کی دولتیں عطا کی ہیں، تو وہ کھجور کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ کھجور کے حساب سے اگر متوسط مثلاً اگر 100 روپے کلو کے حساب سے اگر نکالتے ہیں، ایک صدقہ فطر 4 کلو کھجور ہوگا، کہ جس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 400 سے 500 کی برابر ہوگی۔ اب ہم اندازہ کریں کہ اللہ نے ہمیں لاکھوں کی دولت عطا کی ہے، اگر اس لاکھوں میں سے اگر ہم صرف 500 روپیہ ایک صدقہ فطر دے تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ لاکھوں کی جن کی ملکیت ہے انہیں 500 روپیہ صدقہ فطر ادا کرنا میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور جنہیں اللہ نے اس سے بھی زیادہ عطا کیا ہے
ایک صدقہ فطر میں 4 کلو کشمش کے حساب سے وہ نکالیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو 3 طریقے ہیں۔ جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں وہ صدقہ فطر گیہوں سے نکالیں، اور جو اوپر کے طبقے کے ہوں، جو متوسط طبقے کے ہوں، جنہیں اللہ نے لاکھوں کی دولت عطا کی ہے، وہ کھجور کے حساب سے 4 کلو کھجور کی قیمت نکالیں۔ اور جو حضرات اللہ نے انہیں اور دولت سے نوازا ہے تو وہ 4 کلو کشمش کی قیمت وہ صدقہ فطر میں ادا کریں۔ یہ بہتر ہے، جتنا زیادہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم اپنا بھلا کریں گے۔ تیسری بات عشر ہے۔ ابھی زمینی پیداوار ہے، گیہوں کی کٹائی کا ٹائم ہے اور اناج فصل کٹ رہے ہیں، اس میں بھی اللہ نے ایک مقدار مقرر کیا ہے جسے عشر اور نصف عشر کہتے ہیں، یعنی وہ کھیتی کہ جو آسمان کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو اس میں عشر دینا ہے، یعنی 10واں حصہ 10 کلو میں 1 کلو۔ اور وہ کھیتی کہ جسے ہم پانی خرید کر بورڈنگ کے ذریعے ہم پانی لگائے ہوں تو اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں 20 کلو میں 1 کلو۔ جو بھی ہے، چاہے جو بھی پیداوار ہو، ساگ ہو، سبزی ہو، گیہوں ہو، جو ہو، آلو ہو، یا جو بھی اللہ نے زمین میں پیدا کیا ہے اور جو بھی ہم زمین میں اگاتے ہیں، اس میں اللہ نے اپنا حق مقرر کیا ہے، وہ حق ہم ادا کریں۔ یہ 3 چیزوں کا ذکر ہوا، یعنی زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے اور عشر بھی دینا ہے۔ اب سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ ان تینوں کو خرچ ہم کہاں کریں، کنہیں دیں؟ تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جنہیں صدقہ فطر یا زکوٰۃ دیا جاتا ہے، سب سے پہلا نام فقراء مساکین ہیں، عاملین زکوٰۃ ہیں، مؤلفۃ قلوب ہیں، قرض دار ہیں، فی سبیل اللہ ہیں، مسافر ہیں، غلام کی آزادی ہے۔ آپ اندازہ کریں، سب سے پہلے اللہ نے فقراء اور مساکین کو رکھا، یعنی غریب اور فقیر محتاج انسان کو سب سے پہلے دینا ہے۔ ایک اہم مسئلہ ہمارے درمیان ان لوگوں کا آتا ہے کہ جو کسی عذر کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جیسے آج ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں ڈاکٹر کا مشورہ ہوتا ہے کہ وہ خالی پیٹ نہ رہیں، انہیں برابر کچھ نہ کچھ کھانا رہتا ہے۔ تو وہ لوگ جو کسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ جس میں ان کے لیے روزہ رکھنا مضر ہوں، یا وہ عورت جو اپنے چھوٹے بچے کی وجہ سے مجبور ہوں، دودھ سوکھنے کا ڈر ہو، یا اور کوئی کمزوری ہو یا بیماری ہو، یا عمر اتنی ہو گئی ہو کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور آئندہ بھی رکھنے کی امید نہیں ہے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیہ کا حکم دیا ہے کہ ہر روزہ کے بدلے ایک فدیہ ادا کریں۔ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ لوگ ہر روزہ کے بدلے فدیہ ادا کریں۔ فدیہ میں بھی وہی ادا کیا جاتا ہے جو صدقہ فطر میں ادا کیا جاتا ہے، یعنی ایک صدقہ فطر کے برابر ایک روزہ کا فدیہ ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہم اسی انداز میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ جو انتہائی کمزور اور غریب انسان ہو، جس کے پاس دولت نہیں ہے، زیادہ دولت نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو وہ نصف سا گیہوں یعنی ایک روزہ کے بدلے 2 کلو گیہوں روزانہ نکالیں۔ ان سے جو متوسط طبقے کے لوگ ہوں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہوں، تو وہ کھجور کے حساب سے ایک روزے کا فدیہ 4 کلو کھجور ہو، متوسط قیمت کا، نہ زیادہ ہائی کوالٹی اور نہ زیادہ لو، بلکہ درمیانی متوسط قیمت کا جو کھجور ہو، وہ کھجور 4 کلو ایک روزے کے بدلے میں نکالیں۔ اس طریقے سے 30 روزہ اگر نہیں رکھ سکتے ہوں تو 120 کلو بنے گا۔
اور جو اس سے بھی اعلیٰ ہوں، جسے اللہ نے لاکھوں کروڑوں کی دولت دی ہے اور وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی عذر کی بنیاد پر وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو وہ ایک روزہ کا فدیہ کسمس کے حساب سے نکالیں، یعنی ایک روزے کا فدیہ 4 کلو کسمس ہوگا۔ اب 4 کلو کسمس کی جو قیمت ہوگی وہ کسی غریب کو، کسی فقیر کو دیں، یعنی جہاں زکوٰۃ خرچ کیا جاتا ہے، جن کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے انہی کو صدقہ فطر بھی دیا جاتا ہے، انہی کو فدیہ بھی دیا جاتا ہے، انہی کو عشر بھی دیا جاتا ہے۔ تو جو حضرات روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں کسی عذر کی بنیاد پر اور آئندہ بھی امید نہیں ہے، تو وہ فطر صدقہ یہ ایک دن کے حساب سے وہ ہر روزہ کا فدیہ نکالیں۔ گیہوں، کھجور اور کسمس، گیہوں کے حساب سے 2 کلو، کھجور کے حساب سے 4 کلو اور کسمس کے حساب سے 4 کلو صدقہ فطر ادا کریں۔ یہ کرونا کی جو یہ وبا ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے دست و پا ہو چکے ہیں۔ جو روز کمانے اور کھانے والے تھے، سب کا کام بند ہو چکا ہے، سب کا روزگار ختم ہو گیا ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ تو ایسے ٹائم میں کہ ہم زکوٰۃ، فطرہ یا عشر ہم جو بھی نکالتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے غریب، مسکین، محتاج جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے محلے میں ہیں، ہمارے گاؤں میں ہیں، ہمارے علاقے میں ہیں، سب سے پہلے ہمیں انہیں دینا ہے، تاکہ ہمارے سماج میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ دار میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی کہ وہ شخص کامل ایمان والا ہی نہیں کہ جو خود آسودہ ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اور اس کے بعد اگر بچ جاتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو ہم وہ مدارس جو فی سبیل اللہ ہیں، مدارس میں ہم دیں، تاکہ وہاں جو دین کی حفاظت، شریعت کی بقا اور حسن معاشرت کی تعلیم، انسانیت کا جو درس ہوتا ہے، اس قلعے میں بھی ہم دیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم غریبوں، فقیروں کو دیں، تاکہ جان بچے۔ اس لاک ڈاؤن میں کسی کی بھوک کی وجہ سے جان نہیں جانی چاہیے، کوئی بھوکا نہ مرے، ورنہ قیامت کے دن ہم اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔